17 سال کے اقتدار میں 1700 پبلک ٹرانسپورٹ جو بسز ہیں وہ نہیں دی ہیں آپ نے، اور باتیں کرتے ہیں جی ہم نے بڑی خوشحالی کر دی ہے. بہت خوشحالی والی باتیں کی ہیں، بڑا ایک اچھے والی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی. گل پلازا والے انسیڈنٹ پہ آکے آپ کی ساری رپورٹنگ، آپ کا سارا امپریشن اور آپ کی وہ ساری پریزنٹیشن کہ جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، وہ سب جل کے خاکستر ہو گیا ہے. آج میرا شہر دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام موجود ہے. تو کیا کر رہے تھے بھائی وہاں کے اے سی ڈی سی؟ آپ انتظامی ہیں جناب، نہیں کریں گے آپ سے سوال. یہ عجیب سا ایک لولا لنگڑا گلا سڑا ہوا نظام جو ہے اس صوبے کے اوپر امپوز کر کے بیٹھی ہوئی ہے یہ یہاں کی صوبائی حکومت. اور سب اچھے کی رپورٹ ہے جناب، سب اچھے کی رپورٹ ہے. فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا، سول ڈیفنس کا محکمہ کیا کر رہا تھا. بھائی خوشحالی کر دی ہے. 17 سالوں میں سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے. اور پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو پروونشل کیپٹل ہے اس صوبے کا. اس پروونشل کیپٹل میں ایک مصروف ترین شارع محمد علی جناح روڈ پر واقع گل پلازا جو کہ ایک مشہور شاپنگ سینٹر ہے، اس میں نہ صرف کراچی والے بلکہ پورے سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں، پنجاب سے لوگ آتے ہیں، خریداری کرتے ہیں. اس کا حال یہ ہے کہ 40 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور آگ پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہے. یہ ہے وہ خیالی تصویر، اور اس کی عملی شکل جو ہے وہ آپ کے سامنے گل پلازا پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ نظام جس نظام کے تحت یہاں پر لوگوں کو سہولت دینے کے دعوے کیے جاتے ہیں وہ ایکسپوز ہو کر رہ گیا ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ 17 سالوں میں آپ نے خوشحالی اس سندھ میں صوبہ سندھ میں لے آئے ہیں، تو اس کو کمپلیٹ میں اس طرح کر دیتا ہوں. اس پریزنٹیشن میں کچھ پوائنٹس تھے جو شاید مجھے لگتا ہے کہ سندھ کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو، اب ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ کروڑاں روپے کے جو ہے وہ ٹکٹس جاری کر کے یہاں سے لوگوں کو اسلام آباد لے جایا جائے، ٹھنڈی مشینوں میں بٹھایا جائے، پھر بڑے بڑے اینکرز بھی آئیں، پھر جو ہے ڈپلومیٹس کو بھی بٹھایا جائے. بھائی ایک حقیقت جو ہم یہاں بتا سکتے ہیں عوام پاکستان کو وہ یہ ہے کہ 17 سال کے اقتدار میں آپ نے اس شہر کراچی کو جو کہ پروونشل کیپٹل ہے 17 بوند پانی نہیں دیا ہے. یہ ہے حقیقت، یہ ہے بالکل حقیقت. اس میں کوئی، اور میں جتنی باتیں یہاں کر رہا ہوں وہ فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ ہے، کوئی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا ہوں. انتظامی نااہلی ہے، اس کو پہلے بھی بتاتے تھے متحدہ قومی موومنٹ، آج بھی بتا رہے ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی بتاتے رہیں گے کہ 17 سال کے اقتدار میں آپ نے 17 بوند پانی نہیں دیا اس شہر کو. 17 سال کے اقتدار میں سندھ میں بڑے 17 ہسپتال نہیں دیے ہیں آپ نے. 17 سال کے اقتدار میں 1700 ماڈل اسکول نہیں ہیں اس صوبہ سندھ میں. 17 سال کے اقتدار میں 1700 پبلک ٹرانسپورٹ جو بسز ہیں وہ نہیں دی ہیں آپ نے، اور باتیں کرتے ہیں جی ہم نے بڑی خوشحالی کر دی ہے. بہت خوشحالی والی باتیں کی ہیں، بڑا ایک اچھے والی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی. وہ ساری رپورٹ جو ہے وہ گل پلازا میں جل گئی. گل پلازا والے انسیڈنٹ پہ آکے آپ کی ساری رپورٹنگ، آپ کا سارا امپریشن اور آپ کی وہ ساری پریزنٹیشن کہ جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، وہ سب جل کے خاکستر ہو گیا ہے. آپ یہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے یہ ایسے انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں؟ آپ سب کو سمجھ میں آنا چاہیے. بھائی آگے دنیا بھر میں ہر جگہ پہ لگتی ہے، اس میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے، کہیں کوتاہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کہیں شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، کہیں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. فیئر انف، مگر اس آگ پہ قابو پانے کا جو میکینزم ہے، اگر میں شہر کراچی کی بات کروں تو میٹروپولیٹن کارپوریشن موجود ہے، اس کا ایک ذیلی ادارہ ہے، وہ ہے ذمہ دار کہ اس فائر کو وہ بجھانے میں اپنا کردار ادا کرے. ہم کوئی 1 دہائی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ بات تواتر سے کرتی ہوئی آ رہی ہے کہ خدا را 3rd ایئر گورنمنٹ کو فائنینشلی امپاور کریں. 3rd ایئر گورنمنٹ کو فائنینشلی امپاور جب تک آپ نہیں کریں گے تو یہ وہ سارے مسائل ہیں. آج میرا شہر دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہروں میں شمار ہونے لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام موجود ہے. گل پلازا میں حادثہ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، سانحہ ہو جاتا ہے، 40 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. فائر ٹینڈرز موجود ہیں، اسٹاکل موجود ہیں. چونکہ فائر جو بریگیڈ کا محکمہ ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے، ان کو ویل اکوپڈ نہیں کیا ہوا ہے. وہ جو فائر فائٹر آگ بجھا رہے ہیں وہ ان کے پاس کوئی اکوپمنٹس موجود نہیں ہے لیٹسٹ.
ٹیکنالوجی کا دور ہے, ارے AI کا دور ہے, ہم سب باتیں کرتے ہیں, مگر کیا اس KMC کے ذیلی ادارے میں ذیلی ادارہ جو ہے وہ کیا ویل اکوپڈ ہوا ہوا تھا؟ نہیں ہوا ہوا تھا جناب. وہ اپنی ہمت سے آگ بجھا رہے ہیں, فائر فائٹر اپنی ہمت سے آگ بجھا رہے ہیں, ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے, ان کا تو رسک الاؤنس تک نہیں دیا جاتا ہے. وہ اپنی جانوں پر کھیل کر ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کل فرقان کی ڈیتھ ہوئی ہے, میں اس کے نماز جنازہ میں موجود تھا, وہ اپنی ہمت سے آگ بجھا رہے ہیں جناب. اس کے علاوہ حکومتی کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کو. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک نظام جو موجودہ دیا ہوا اس صوبے میں, نظام بلدیاتی نظام, یہ مالیاتی طور پہ خود مختار نہیں ہے. 1 دہائی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے تواتر سے یہ بات کی جا رہی ہے. میں نہ مانوں کی پالیسی پیپلز پارٹی کی, جناب گل پلازا کا انسیڈنٹ بتا رہے ہیں کہ ہماری بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام اس صوبے پر امپوز کر دیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کہنے کو سب ٹھیک ہے جی, سب اچھا ہے, میں تو اختیارات کا رونا نہیں روتا. یہی کہا جاتا ہے نا, اختیارات ہیں جی, بڑے اختیارات ہیں, خاک اختیارات ہیں. آپ لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکے ہیں. ایسے اختیارات کا کیا اچار ڈالنا ہے لوگوں کو کہ جس میں آپ لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکے. 50 سے زائد جو میڈیا کوٹ کر رہا ہے نمبر جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. یا لوگوں کی جان زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا آپ کو یہ جو نظام بنایا ہوا انہوں نے مقامی حکومتوں کا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ اور حکمراں جماعت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس نظام کو امپوز کرنے میں سہولت کاری کی وہ بھی ذمہ دار ہیں. کیوں ایسا لولا لنگڑا بلدیاتی نظام جب 2022 میں امپوز کیا جا رہا تھا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے جماعت اسلامی اور PTI کے لوگوں نے, شہر کا سودا کیا ہے ان لوگوں نے. یہ لولا لنگڑا بلدیا, اگر مجھے بتائیں نا, یہ KMC کے پاس جو فائر ٹینڈرز اور نوکلز موجود ہیں وہ بھی تو وفاقی حکومت سے, ہماری جانب سے جب ہم وفاقی حکومت کا حصہ تھے 50 سے زائد جو ہے دیے گئے. اس کے علاوہ خود KMC میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ پروکیور کر سکے, خرید سکے, چیزیں لے سکے؟ کتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہو گئی ہے بھائی. یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں, مالی وسائل نہیں ہیں, انفراسٹرکچر سیس کے پیسے, کراچی کا پیسہ نہیں دیا جاتا ہے, پروونشل فائنانس کمیشن ہے, ہر ڈویژن ہر ڈسٹرکٹ کا پیسہ نہیں دیا جاتا ہے, صوبائی حکومت اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے. یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کب تک ایک ہی بات ریپیٹیشن کے ساتھ ہوتی رہے گی اور آپ کے کانوں پہ جو نہیں لگیں گی؟ اور کتنی جانیں چاہیے بھائی, اور کتنا مالی نقصان چاہیے؟ آپ کی ساری 17 سال کی حکومت جو ہے وہ ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے, ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے. میں آج بھی یہاں پہ جب میں بات کرنے لگا ہوں میں انتظامی نااہلی بتا رہا ہوں, میں انتظامی نااہلی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک انتظامی نااہلی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حکمرانی کس کے پاس ہے؟ اکثریت کس کے پاس ہے؟ جب اکثریت ہے, حکمرانی ہے, سب چیزیں ہیں, صوبائی حکومت تمہاری ہے, مقامی حکومت تمہاری ہے, یہ سارے انسیڈنٹ کیوں نہیں رک رہے؟ اس لیے نہیں رک رہے کیونکہ جو نظام آپ نے ان شہر سندھ کے باسیوں پہ امپوز کر دیا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے. آج بھی اگر یہ سارے واقعات, اب اس کو کنیکٹ کریں, اگر میں گل پلازا والے انسیڈنٹ کو کنیکٹ کروں, یہ جو AC/DC علاقوں میں پھرتے رہتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ یہ کمیشن دے کے آتے ہیں, ماشاءاللہ کمیشن کا ایگزام دے کر آتے ہیں, اور کمیشن کی جگہ وہ مجھے لگتا ہے ان کے ذہن میں کمیشن ہی ہوتا ہے. وہ پوری زندگی جو ہے بیٹھ کے کمیشن کھاتے رہتے ہیں, مختلف سیٹوں پہ بیٹھ کے 5-5, 10-10 ہزار روپے میں اپنی اوقات بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. برابر میں ہی ہے نا DC آفس. کیوں نہیں سیفٹی جو آڈٹ ہے اگر نہیں ہوا ہوا تھا, فائر سیفٹی کا کوئی انسپیکشن نہیں ہوئی ہوئی تھی, تو کیا کر رہے تھے بھائی وہاں کے AC/DC؟ آپ انتظامی ہیں جناب, نہیں کریں گے آپ سے سوال. یہ عجیب سا ایک لولا لنگڑا گلا سڑا ہوا نظام جو ہے اس صوبے کے اوپر امپوز کر کے بیٹھی ہوئی ہے یہ یہاں کی صوبائی حکومت. اور سب اچھے کی رپورٹ ہے جناب, سب اچھے کی رپورٹ ہے. فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا تھا؟ سول ڈیفنس کا محکمہ کیا کر رہا تھا بھائی؟ سول ڈیفنس کا محکمہ کیا کر رہا تھا؟ اس کی بھی تو ذمہ داری بنتی تھی. لیبر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بنتی تھی. ابھی 2023 میں آپ میڈیا حضراتی نے رپورٹ کیا, بتایا کہ جی KMC جو ہے وہ 3 بڑی شاہراہوں پہ موجود جو بلڈنگز ہیں اس کا فائر سیفٹی آڈٹ کرے گی. انہوں نے آڈٹ بھی کیا, بتایا کہ 90% سے زائد بلڈنگ جو ہے اس میں جو ہے وہ فائر الارم سسٹم نہیں ہے, ڈیٹیکشن سسٹم نہیں ہے, کہیں ہائیڈرنٹس نہیں موجود ہیں, فائر ہائیڈرنٹ جو ہوتے ہیں اسپرنکلز نہیں موجود ہیں. یہ خود بتایا ہمیں KMC کے جو MC صاحب تھے, انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ آڈٹ کر رہے ہیں, ہم جو ہے انسپیکشن کر رہے ہیں. اور بھائی کیا ہوا اس انسپیکشن اور آڈٹ کا یار؟ راشد مناز RJ مال میں آگ لگی تھی, اس کے بعد یہ والی بات ہوئی تھی جس میں 11 بات ہوئی تھی. ایک اور ہو گیا انسیڈنٹ. کون لے گا ذمہ داری؟ کون لے گا ذمہ داری؟
ہم بیٹھ کے یہاں پہ ہمارے لیے بڑا آسان کام ہے ہم پولیٹیکل بیشنگ شروع کر دیں, بڑا آسان کام ہے کہ جی فلاں صاحب ذمہ دار, فلاں صاحب ذمہ دار. ہم تو نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامی نااہلیے آپ نے جو نظام اس صوبے پر امپوز کر کے رکھا ہوا ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا ہے. اب اور کون سی صنعت چاہیے اس حکومت کو, اس صوبائی حکومت کو, تاکہ وہ کنونس ہو سکیں کہ بھائی جو نظام آپ نے دیا وہ اس میں لوگوں کو سہولت نہیں مل پا رہی ہے. سہولت تو کچھ حال یہ ہے کہ لوگوں کی جان اور مال دونوں کا تحفظ نہیں دے پا رہی ہے یہ بلدیاتی نظام. سب کو پتا ہے انسیڈنٹ ہوا ہوا 2 دن ہو گئے. ابھی جائیں یہاں پہ امیجنا روڈ پہ ایک کیوس کی صورتحال ہے, کیوس کی صورتحال ہے. 2-2, 3-3 گھنٹے ہو چکے ہیں, لوگ جو ہے وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو یہ ٹریفک کا محکمہ چلا رہے ہیں وہ ان کو نہیں پتا ہے کہ یہاں پہ آج ورکنگ ڈے تو یہاں پہ کیوس کی صورتحال ہو جانی ہے. 2-2 گھنٹے سے لوگ امیجنا روڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. او بھائی اسی طرح چلتا رہے گا کیا؟ اسی طرح چلتا رہے گا کیا؟ اسی طرح آپ جو ہے وہ جا کے اسلام آباد میں پریزنٹیشنیں دیتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ جی سب اچھا ہے, سب اچھا ہے. وین اٹ کمز ٹو گراؤنڈ یہاں تو لوگ بربادی کا, یہاں شہر بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے. کون سے محکمے کی بات کریں یار؟ آپ اس پریزنٹیشن میں بتاتے ہیں کہ جی رورل سپورٹ پروگرام سے ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا, آڈٹ رپورٹ بتاتی ہے کہ جعلی اکاؤنٹس بنائے میں اس سے ٹرانزیکشنیں ہو رہی ہے. کس کی بات مانے؟ آپ کے سرکاری جو محکموں کے کاغذات ہیں اس کی بات مانے یا اس پریزنٹیشن کی بات مانے؟ آپ نے بتایا انکم سپورٹ پروگرام سے اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں, تو گل پلازا جیسے انسیڈنٹ میں بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جڑ گئے, اس کی بھی تو ذمہ داری لینا یار یہ صوبائی حکومت. بتائیں نا کہ ہمارے بیڈ گورننس کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ روڈ پہ آ گئے, یہ بھی تو بتائیں نا اس پریزنٹیشن میں. کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا سیچوریشن لیول کراس ہو چکا ہے لوگوں کا. اور کل آپ نے دیکھا جب حکمراں جماعت کے لوگ گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں پہ. لوگ پریشان ہیں, لوگ پریشان ہیں. آپ ان کی پریشانیوں میں, ان کے دکھ میں, ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے وہ ایک روایتی طور طریقے, اور کدھر ہیں وہ 10 روپے کے 12 ترجمان؟ ایسے تو ہر بیان پہ چڑھ اٹھتے ہیں. پرسوں سے ان کی ہڑتال ہوئی ہوئی ہے کیا؟ ان کی ہڑتال ہوئی ہوئی ہے. کیوں نہیں آ کے بتا رہے کہ تمہاری صوبائی حکومت نے تو بڑے تیر مارے ہوئے تھے یا مقامی حکومت نے بڑے تیر مارے ہوئے تم لوگوں نے؟ خدارہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, خدارہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے صوبائی حکومت نے دیکھنا ہوگا. بھائی جوڈیشل کمیشن, اگر میں صرف اس انسیڈنٹ کی بات کر لوں تو اس پہ تو جوڈیشل کمیشن فارم کیا جائے. یہ اے سی, یہ ڈی سی, یہ ایس بی سی اے, یہ بلڈنگ کا نقشہ کیسے پاس ہو جاتا ہے؟ چلے چھوڑے, یہ پرانی بلڈنگ تھی. ایسے بہت سارے اور بھی تو واقعات ہوئے ہیں. اس میں سیفٹی ایکوپمنٹس لگے ہوئے, سیفٹی آڈٹ ہوا ہوا ہے, اس کے چیکس کیسے لگ جاتے ہیں؟ کیسے لگ جاتے ہیں؟ کیسے لگ جاتے ہیں مجھے بتائیں نا. اور کیسے اپروو ہو جاتی ہے؟ سب کو پتا ہے اس صوبے میں کیا ہوتا ہے, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, ساری اپروولز مل جاتی ہیں جناب ایس بی سی اے سے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہر کے ریٹ طے ہوئے میں, گراؤنڈ پلس اتنا تو اتنے ریٹ, گراؤنڈ پلس اتنا تو اتنے ریٹ. سب کو پتا ہے یہ بات. کب تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلاتے رہیں گے یہ صوبائی حکومت؟ یہاں پر زمینوں کے قبضوں سے لے کر لوگوں کی تو اب جانیں مارنے لگ گئے آپ لوگ یار. اب کب ہوش آئے گا آپ لوگوں کو؟ اس چیز کو دیکھیں, پولیٹیسائز کیے بغیر آج ان تمام مسائل کا جو بنیادی حل ہے وہ حل یہ ہے کہ آئیے, یہ پارلیمان موجود ہے, اس پارلیمان میں سندھ کی بڑی سیاسی جماعتوں کی سب کی نمائندگی موجود ہے. خدارہ جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے, اس کو زیادہ مالیاتی خود مختار بنانے کے لیے آئیں, بیٹھیں, بات کریں. یہ سمجھنا کہ میں نے جو کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے, نہیں جناب, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ اچھا ہوتا تو لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہوتے, اگر وہ اچھا ہوتا تو لوگ ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے, اگر اچھا ہوتا تو ایسے واقعات نہیں ہوتے, اگر اچھا ہوتا تو دنیا کے تیسرے بدترین رہنے والے شہر میں شمار نہیں ہوتا آپ کے پروونشل کیپٹل کا, اگر سب اچھا ہوتا تو یہاں غربت ختم ہو چکی ہوتی, اگر سب اچھا ہوتا تو یہاں پر جو بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد کم ہوتی یا نہیں ہوتی. یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے, یہاں کچھ بھی اچھا نہیں ہے, کچھ بھی اچھا نہیں ہے. یہاں گٹر کے ڈھکن سے سٹارٹ کر لیجئے, یہاں فائر انسیڈنٹ ہو جاتے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. واٹر کارپوریشن سے پوچھے کہ بھائی کیا تمہارے پاس سینسز موجود ہے اس شہر میں کتنے گٹر کے ڈھکن لگنے؟ ان کو خود ہی کچھ نہیں پتا ہے. آپ اس محکمے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ گٹر کے ڈھکن لگا دے گا.
یہاں حال یہ واٹر کارپوریشن کا کہ ایم پی ایم این اے جاتا ہے تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے 200-500 ڈھکن اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں کہ جاؤ بھائی اپنے علاقوں میں لگا لو. حکمراں جماعت کے جو چیئرمین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے کیا ہیں؟ 20, 25, 30, 50 جس میں جتنا منہ بند ہو جاتا ہے ان کو دے کے جو ہے جان چھڑانے والی کام کیا جاتا ہے. کون سا ایسا محکمہ ہے 17 سالوں میں، کون سا ایسا محکمہ ہے جس پہ پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ پراؤڈ فیل کر سکے کہ یہ ایک ایسا محکمہ بنا دیا جس میں بڑا زبردست کام ہوتا ہے، یہاں پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. مطلب یو نیم اٹ، کوئی ایسا میں تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے کنونس کرے. کوئی ایک محکمہ بھی تو نہیں ہے ایسا کہ جس میں وہ پراؤڈ فیل کر سکے. وہ الگ بات ہے پریزنٹیشن میں بہت سارا سب اچھا ہے کہ پالیسی دے دی گئی، تو خدا را اس پہ ایک خاص طور پہ میں یہ گل پلازا والے انسیڈنٹ پہ اس پہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے سب سے پہلی بات. اور دیکھیں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، جان کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا. موجودہ حکمران اور حکومت ان کو کمپنسیٹ کرے، وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے، صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے. وفاقی حکومت اس صوبے سے ٹیکس، اس شہر سے ٹیکس کلیکٹ کر کے جاتی ہے تو ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے. صوبائی حکومت کا تو پورا بجٹ ہی چلتا ہے اس شہر کے اوپر ہے، تو ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ